ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، جان برہم کر کے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری کو گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے ہاں صحیح کتب میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سلمہ آئیں، کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی۔ حضرت سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں ہے کہ یہ شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے، تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا لے۔ نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی، سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں، اے اللہ حسین کو صبر و استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین اور امام کابر صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار پر حاضری دی اور رخصت کی اجازت چاہی، اور یہ سوچ کر کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزار دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔